صحابی کے کو آدن صحابی او آدھے جیڑے بندے دے اتے اللہ پاک نے زندگی ویچ اپنی جہنم حرام کر دیتی ہوئے او صحابی رسول آدھے میں نمازی ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے میں حاجی ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے میں روزے دار ضرور ہاں لیکن میرے تے جہنم حرام ہے یا نہیں اے اللہ جان دائے صحابی رسول دیے تعریف ہے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ ایمان دی حالت ہے میں آمنہ دلال دے چہرے دا دیدار کرے اللہ ہی دیتے جہنم دی بھا حرام کر دیں گے جی شخصیت کو بندہ برا علاوے ظلم نہیں نیک بندے کو میرے ابے کو کوئی بندہ گندہ آکھے توڑے میرا ابا گندہ ہی ہوئے میں ان کو ظلم سمجھتا ہوں تو جنہیں دی تعریف رب کرے انہیں کو جیڑا بندہ برا آکھے انہیں کیا کیفیت ہو سکتی صحابی رسول کو آدن جڑا نبی کریم علیہ السلام دی ایمان دی حالت زیارت کرے صحابی رسول کو آدن جہندے تے اللہ جہنم دی با حرام کر دے وے تے تریجی تعریف کیا ہے صحابی کونوں نران دے تھوڑا جیاں غور کر تے کو اپن سمجھ آوے سی اسا سارے نماز جمعہ پڑھن واسطے آئے ہوئے ہیں لیکن ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہے یا نہیں اساں روزے رکھیں سے ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہوئے یا نہیں اساں خرچہ کریں ہیں اللہ دے ناتے صدقہ کریں ہیں لیکن ایک کنفرم نہیں اللہ سارے تے راضی ہے یا نہیں صحابی رسول اللہ دی زمین دے اتے اون ہستی دا نا ہے جیڑی ہستی دے اتے اللہ پاک ان دی زندگی ویچ اللہ نے اپنے راضی ہومن دا اعلان کر دیتا ہو حضرت عثمان غنی تامن کیتا نبی سی چولا اپنا سجے کھبے پتریں دے بیٹھے ہم تے فرمے نے بنا عثمان تیرے تے اللہ راضی تیرے تے اللہ راضی تے جڑے ویلے جناب عثمان غنی دے قتل دی بیعت کیتی ہے صحابہ نے اللہ نے کیا فرمایا لقد رضی اللہ واضح لفظ ہیں تاکہ کہیں دی کوئی اینا کے مری سمجھ نہیں پیان جا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے میرے نبی جنہوں نے عثمان غنی دے قتل دے بدلے تھوڑے ہاتھ بیعت کی تیئے پہلی گواہی دینا اے سارے ایماندارن عن المؤمنین دوجی میں اللہ گواہی دینا رضی اللہ میں اللہ انہیں سارے تھوڑے یارے 1400 صحابہ دی تعداد تے راضیاں صحابی عام ہستی دا نا نہیں صحابی تری گندی زبان دا محتاج نہیں صحابی تری گندی تقریر دا محتاج نہیں صحابی تری گندی بکواس دا محتاج نہیں صحابی تری گندے تبرے دا محتاج نہیں صحابی رسول دا تعارف ہے جڑا ایمان دی حالت اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرے صحابی رسول دا تعارف ہے جیڑے بندے دے ہوتے اللہ پاک راضی ہویا ہوئے صحابی رسول دی تعریف ہے جیڑے بندے تے اللہ نے جیندیں جہنم حرام کر دیتی ہو یہ صحابی ہے قرآن آدھے محرم میں جو ظلم نہیں کرنا تے اساں کریں دے ہی محرم میں ظلم ہے کہ جلی وری میں باقی چیزیں کو چلو یہ تو مین مدعا ہے نا مین مدعا امن کمیٹی صدی میں دیئے ڈی پی او کمیشنر ڈی سی روز سویر شام آؤ بھی بریلویو آؤ بھی دیوبندیو آؤ بھی شیعو آؤ بھی اہل حدیثو کیا کرنے بھائی امن دا خیال کرنے کیا مطلب بھی اے جی میں صحابہ کو برا آکھیں نہیں نکو آکھنڈ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ساری طرفوں کوئی مسئلہ نہیں شریعان کتھا مندے کڑسن چوکے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لیسانس ملیا ہویا ہے جیا ملیا ہویا ہے چوکے کھڑ کے اے جناب صدیقی اکبر تے تبرہ کرے سن تُسا اپنے سنیے کو جھلائے تُسا اپنے دیوبندیے کو جھلائے لکھو ہی تھا سائن کرو
آسمان کیوں نہیں پھٹدا، زمین تے زلزلہ کیوں نہیں آندا؟ جنہیں ہستیاں دی برکت نال تیرے ملے تک آج دین پہنچے، انہیں کوئی شریعام انہاں دے اتے تبرہ کرن دا لحسن سے ایشو کیتا ویندے، اور محرم میں چنہ کو کھلے عام اجازت دیتی ویندی ہے۔ ان کی نے وڈا ظلم بیا کیا ہو سکتا؟ بیا کیڑا ظلم گولا؟ اللہ قرآن چاہتے فلا تظلموا فیہن انفسکم، محرم میں ظلم نہیں کرنا۔ یہ جنا وڈا ظلم کہ کوئی میری این عظیم ہستی کو مندہ کر دے تے میں آکھاں ٹھیک ہے صحیح امن ہے، سادہ کوئی بندہ بھی شرارت نہ کرے، سادہ کوئی خطیب گھاٹا وعدہ نہ آکسی بھائی، سمجھ آگئی ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ ساکو بھی آکھیا گئے تو سامن کمیٹی ہے، میں کہ بابا ہے توبہ دی جائے، چلو بھی یہی کوئی نا کیا مطلب نہیں آکھ تسکسوں، اسا انہا لوگ ہیں جو شامل کہنا آسے، جنہاں لوگاں نے صحابہ کرام دی توہین کرنے سائن کی تیار بھی ساری جماعت انہیں کو کچھ نہ آکسی، ایک کھلے عام صحابہ تے بکواساں کرنا۔ محرم حرمت دا مہینے، محرم عزت دا مہینے، تے اون مہینے اس میں کیڑی عزت گولا جتا صحابہ دی عزت محفوظ نہیں، جیڑے مہینے صحابہ دی حرمت محفوظ نہیں۔ اے ڈاڑا حرمت دا مہینہ ہے، اے ڈاڑا عزت دا مہینہ ہے، عجیب کیفیت۔ میڈیا ایکٹیو ٹھیک ہے اور محرم چلنا شروع۔ صحابی رسول کو آدن جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت ہے، بولو دیکھے صحابی کو آدن جہندے تے جہنم، ہاں جی رب نے حرام کی تھی تائیں ٹھیکہ چاہتے، تو جتی ٹر ٹر گھتے میڈیا تے بائے کہیں تیری گال مننا یا قرآن دی مننا؟ صحابی اوپو آدم جہندے تھے اللہ راضی تھیا ہوئے، قرآن پڑھدا کھڑا بھائی۔ اچھا اے دسا جہندے تھے اللہ راضی ہے، تے کو کی ہی اچھوی ہے، تیرا رولا کیا ہے؟ میں کو سمجھا بھئی اللہ آدھے میں راضی ہوں بھئی، جلے میں راضی، اللہ راضی ہے بھئی تے کو کیاں درد، تے کو کی پیڑ، اللہ راضی ہے۔ اگلے لفظ میرے نبی کریم دی جماعت صحابہ کرام تے صحابی رسول دی پہلی تعریف جیڑا ایمان دی حالت امام کائنات دے چہرے دا دیدار کرے، صحابی رسول دی دوجی تعریف جیندے ہوتے اللہ نے جہنم حرام کر دیتیوں میں، صحابی رسول دی تریجی تعریف جیندے تے عرشاں والا رب راضیوں میں، چوتھی تعریف کرن لگا اگر انہیں نبھاریں جو کھلے عام صحابہ تے تبرہ کرنا جائزے، انہیں نبھاریں جو کھلے عام صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنا بالاولا جائزے، جیڑا صحابہ دی گستاخی کریا اللہ آپ عرش تو جواب دینا، اللہ آپ جواب دینا، جیڑے لفظیں چھ صحابہ دی گستاخی کی تیویں دی آئی اللہ پاک انہیں لفظیں جواب دینا آئی۔ تو اگو میں پہلی مثال لیواں، اللہ نے مکہ آجیں کو کیا ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں جناب ابو بکر دا ایمان ہے، ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں حضرت عمر دا ایمان ہے، ایمان ایمیں بڑھاؤ جی میں حضرت عثمان دا ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے سارے مکے والے ٹھٹھا کرن لگ گئے، مذاق کرن لگ گئے، مخول کرن لگ گئے، اپنے کچاریاں چ بہ کے ہاتھ تے ہاتھ مارن لگ گئے تے آکھن لگے انہیں بے وقوفیں دی طرح اساں ایمان بناؤں، انجھے ایمان دی لوڑی کہنی، ساکھوں ابو بکر دا ایمان نہیں چاہیدا، ساکھوں عمر دا ایمان نہیں چاہیدا، ساکھوں عثمان دا ایمان نہیں چاہیدا، ساکھوں علی دا ایمان نہیں چاہیدا، اے بے وقوفن، اے نادانن، نعوذ باللہ گالہن۔ اللہ پاک نے فرمائے میرے پیارے نبی تو ساں چپ کرائے، میں آپ پرشان سے جواب نہیں، ان دی وجہ ہے میری چونی ہوئی جماعت ہے، ان دی وجہ ہے کہ میں نہ تے راضیاں، ان دی وجہ ہے کہ میں نہ تے راضیاں، میں اللہ نے جہنم حرام کی تھی ہے، انہ دے ہوتے جیڑا تبرہ کرے سی، میں آپ اللہ جواب دے سوں، انہیں کہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے جواب کیا دیتے؟ اللہ
السفهاء اللہ فرمے دے دنیا دے کافراں تساں کہ صحابہ بے وقوف ہیں میں اللہ دا تساں بے وقوف ہو حالانکہ اللہ کو لفظ بے وقوف آکھن دی کیا ضرورت ہے سنت میرے اللہ دی جیڑا لفظ صحابہ تے بطور تبرہ آوے وہ لفظ بطور جواب ٹھوکو اے میرے اللہ دی سنت اے میرے اللہ دی سنت جے کوئی آکھے نا صحابہ مرتد تھی گیا میں آدھا اے مرتد ہے کوئی آکے صحابہ بے ایمان ہیں نعوذ باللہ میں آدھا اللہ دی سنت تے عمل کر کے اے بے ایمان ہے صحابہ دی برکت نال تے پیو کو پیو سمجھی ودائیں جے صحابہ نہ ہوں دے تے مخلاقوت جو پیو کو کیویں سنجانے آ حلالی حرامی دا فرق صحابہ نے کی تھی اے حلالی ہے اے حرامی ہے اے تیری ماں ہے اے میری ماں ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے صحابہ دی برکت نال تھے اے جائز ہے اے ناجائز ہے اے صحابہ دی تگو دودہ نتیجہ ہے اللہ نے میرے نبی دی شریعت کو قیامت تک رکھنا ہاں اور ایو جی جماعت اللہ نے گولی ہے جیڑی نبی پاک دے ایک نقطے کو بھی محفوظ کیتے سے میرے نبی حدیث سنے ہیں جتھاں کھنگے ہن واہ وے صحابہ توڑی پیریں دی دھول تے قربان تھی ماں صحابہ نے جلے ہوا حدیث اوتے بیان کیتی ہے صحابہ بھی کھنگین تے بیان تھی ہے ایک نقطہ محفوظ جیویں جیویں کوئی آدھا آوے نا اوہ آکھیا لیکن صحابہ دی گستاخی او بھی محرم حرمت علی مہینے ساکو دنیا کائنات ساری رل ونجے صحابہ کے دور نہیں کر شربت پلا کے ساکو صحابہ کے دور کر دے ہو پانی دی لالچ تے سبیل دی لالچ تے دودھ دی لالچ تے ساکو صحابہ کرام کے پرے کر دے ہو انہا مطلب ہے او جنت ہے اور اسا قیامت علی جہنم ہے سر اساں جنت چی نہیں منجنا پسند کریں دے جڑی جنت صحابہ نہ ہوئے کیونکہ رب نے جنت بنائی نبی دے یارے ماستے صحابی حکم آدن جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت اس دیکھے صحابی حکم آدن جین دیتے جہنم حرام ہوئے صحابی حکم آدن جین دیتے اللہ بولو تورا ایمان وعدہ پہ یا نہیں میرا دوز سی بے کم از کم اساں اپنا وہ یوسف نبی وک دے پیان مصر وچ بڑھڑی گئی کھڑی ہے گھنن انہیں کہ اتنا بڑے بڑے عزیز مصر آئے کھڑن گھوڑی چھان تے بعد ڈھوکڑی چاہ تے پریں مار وہ کہ میں کو پتہ ہے میں یہ جہاں ہیرا نہیں گھن سکتی لیکن میں یہ چاہ دیاں تاریخ یوسف گھنن آ جاندے لسٹ جلے نہ آسی میں بڑھڑی دائی نہ آیا کھڑا اسی سادہ نام ضرور آسا کہ ایسا صدیق دی صداقت اور عظمت دا برسر ممبر اچھے انداز دفاع کی تھا صحابہ کرام دی محبت اپنے دل لج پاتی آسا جے لوگ تبرہ کر سکتے ہیں اساں دفاع کرنا حق رکھتے ہیں کیونکہ سادہ ایمان صحابہ ساری جان صحابہ سادہ قرآن صحابہ ساری شریعت صحابہ ساری زندگی صحابہ نہیں تے شریعت مکمل نہیں صحابہ نہیں ساری تاریخ مکمل نہیں تاریخ اسلامی جو صحابہ کو باہر کر اسلام بچا لکھا یہ اس طیب کیا دسنا او لمبا چوڑا میرے نبی سجدہ کرازن اے میری گال جہاں نہ سنی نا سمجھو جمعہ دے آیا ہی نہیں لمبا چوڑا سجدہ سنی ودے ہو اللہ فرمے سی میرا نبی سیر چاہ سنی ودے ہو اے تک تو ساں سوال کرو میں جواب دے ساں اے تک سنی ودے ہو اگلی گال کنوے سنی وہ میں سنی اٹھو میرے نبی میں راضی تھی گیا تو اللہ سجدہ دے اٹھو سفارش کرو میں انہیں حساب شروع کرے نا شاباش تو سا جیویں آکسو میں اللہ تعالیٰ ہوں کرے اللہ دی قسم ہے اتھو سونا میرے نبی سائیں اللہ کو اللہ جڑے ویلے مخلوق دا حساب شروع کرے سی حدیث چندے میرا نبی صدیق دا ہاتھ پکڑ کے اللہ دے سامنے پیش کر دے سی گین حساب صدیق کے حساب شروع کر اللہ کتھا حساب کرے صدیق دا حساب جنہیں بارے میرے نبی سی فرمائے او لوگوں میں ہر کہیں دے احسان لہائی بنا صدیق دے احسان میں نبی نہیں لہا سکے اللہ حساب کی لے 8 ربیع الاول جمعرات عشاء دی نماز دے بعد اپنی
وفات کو 5 دن پہلے 3 دن پہلے میرے نبی منبر تے روندے ہوئے کمبدے ہوئے ہتھے نال فرمایا لوگو اے جڑا بندہ پلر دی ٹیک لگا بیٹھے جان دے انہیں کہ جان دیں ابو قحافہ دا پوترے ابو بکر نہ ہی سی فرمایا میری زندگی وفا کرے نہ کرے سارے کو میں ترلا کرے نا ایدہ دل نہ دکھا تو دکھا محرم میں تیرا پہلا واری صدیق تے لگ دے تیری مجلس ہوتے ہی کھری نہیں تھی تیری فیس ہوتے ہی کھری نہیں تھی تیکو ہوتے ہی کوئی بندہ صحابہ کرام تے جب تک تیری جھگڑا نکلے ہوتے تیکو کوئی بندہ حضرت حسین دے غم میں چ نڈھال منے دا ہی نہیں غم میں حسین منن دا مطلب صدیق کو بھونکنے شرم کرو واقعہ کربلا بیان کرن دا مطلب حضرت عمر کو برا آکھنے جنہیں دے بارے نبی فرمایا تے آپ نے فرمایا صحابہ ہاتھ کم دے پہن فرمایا مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دی وے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں آمنہ دے لال دی نصیحتی وے جڑے دروازے کے صدیق اندے وہ دروازہ بند نہ کرائے آج بھی مسجد نبوی ہے ساری رات ہر دروازہ بند ہے 12 بجے دے بعد سعودی شورتے دروازہ بند کر لیکن باب ابو بکر صدیق آج بھی ساری رات کھلا رہا کون بند کرے بھئی نبی دی نصیحت ہے تائیں پہلا حملہ ہی صدیق تے کیتے میں تیرے محرم دی تعظیم مننا آدھے نکاح نہ کرائے شادیاں نہ کرائے محرم ہے وہ اگر شادی نہ کرن محرم دا تقاضا ہے میں آدھا وہ صدیق تے تبرعی نہ کرا ہے محرم ہے حضرت عمر تے تبرع نہ کرائے اے محرم ہے اے لوگیں دی حرمت بچامن ہے محرم لوگیں دی عزت بچامن ہے صحابی حکم آدھن جندتے اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو سے صحابت راضی ہے یا نہیں اگلی گال سن ہون میرے جذبات کنٹرول اس تے نہیں وقت بھی تھوڑا ہے میری نظر گھڑی تے گل ہی دماغ ہے جتنا کچھ مصلحت کچھ سیاست کچھ فلان ہی واسطے ایسا 25,000 کہانی گدہ ہو جا بھی ٹھوک بجا کے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے جڑے پنجی دے چکر ہے جنہ وہ تو مجبور انشاءاللہ ایسا نہیں گدہ تاکہ برسر منبر کھاڑ کے اساں محرم کو محرم نہیں منے دے جیڑے محرم صحابہ دی حرمت محفوظ نہیں بس گال ختم ساکو صحابہ دی عزت دا دفاع چاہی دے جنہ دا دفاع رب نے کیتے جنہ دی عظمت رسول نے کیتی ہے اساں کون ہے اگلی گال سن تیرا ایمان ورسی صحابی رسول کو آدن جے کو اللہ پاک نے زندگی چمرن تو پہلے معاف کر دیتا ہوئے شاباش اے میرا نبی تیرے ساری یاریں کو میں معاف کر دیتا کتنی وڈی آفر ہے رب معاف کر دیتے تو نہ چھوڑی ہاں تیرا نہ تے معاملہ کھرا نہیں تھی میرے نبی کریم کو اللہ نے فرمائے اجڑا فلانا بندہ ہے جی ہاں ہاتھ تے بوندہ نہ ہے صحابی ہے توڑا اون چٹھی لکھی ہے تے مکے دے کافریں کو توڑی جنگی منصوبہ بندی لسائی ہے تو ساں وہ چٹھی چواؤ امام کائنات نے فرمائے علی اپنے کٹھے دوترائے بندے رلا جا عورت فلانی جاتے تے کو ٹکر سی اتھو ونہ چٹھی پکڑا حضرت علی گئن صحابی نال جڑے انو آدھر ذرا تیز درکاؤ متا مکے پوج ونجے حضرت علی آدھر جتنا مردی تیز درکاؤ جتنا مردی مچھاں چلاؤ ساکوں عورت اٹھائیں ملنی ہے جڑی جادہ اللہ دے رسول نے لسائے مل گئی ہے عورت چٹھی ترے گے نہیں توبہ وہی چٹھی کہنی گئی حضرت علی آدھر چٹھی ترے گے نہیں نا میرے کے کہنی علی تلاشی گنو اے میرا سامان چیک کرو پوری تلاشی چٹھی کہنی بیگ چیک کرو چٹھی کہنی اچھا ہون مطمئن ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کٹ کے دیئے آنکھن لگے نو خاتون چٹھی دے میں تیری مرضی اپنی گردن کٹا میں تیری مرضی میں علی دا ایمان ہے قیامت آ سکتی ہے پر میرا محبوب نبی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ دے نبی فرمائے تیرے کے چٹھی ہے تیرے کے ہے
شاباش یا گردن کٹی جانتے تیار تھی اپنے والیں دی گوت کھولی اس تے گوت دے وچ چٹھی لکائی ودی آئی چٹھی چاہ کے حضرت علی نبی پاک کے پہنچے صحابہ بیٹھن امام کائنات نے فرمائے کیڑا جوانا جائیں چٹھی لکھی ہے ساری جنگ دی منصوبہ بندی ظاہر کی تھی سارے چوپن امام کائنات نے فرمائے اللہ نے میں کو چٹھی دا ڈسا دیتے تے بندے دا بھی ڈسا دے سی آپ نے کھڑا تھی کھڑو حضرت حاتب بن نبی بلتا کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی میامی وہ اللہ دا بندہ یہ کیا کیتا ہے حضرت عمر نے تلوار کٹ کی دی سائیں خیانت کیتی ہے اجازت دیں دے ہو ذرا میں دی گردن لہاں میرے نبی فرمایا عمر تلوار جھال ذرا جنب تھوڑا پوچھن تے مسئلہ کیا اللہ دے نبی میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہجرت کر کے آیا میری بیوی میرے بال میرے بچے میری فیملی مکے جن تے مکے دے کافر میں کوئی اطلاع ملی ہے میرے بالیں تے ظلم کریں دے بہن میں تھوڑی جی ہمدردی کیتی ہے تاکہ یہ ہمدردی دے بدلے میرے بالیں تے ظلم نہ کرن حضرت عمر دن اللہ دے نبی یہ میں خام خواہ اعتراض ہے اگر اجازت ہوئے میں حاتب دی گردن لہا دینا امام کائنات نے فرمایا عمر اپنی تلوار نیام میں جبا کیا تے کو پتہ نہیں اے حاتب بدری صحابی ہیں جڑے بدر دی جنگ شریک ہوئے انہاں دے بارے اللہ نے قرآن چاہ کے میں اللہ نے انہاں کو معاف کر دیتے حاتب کو بھی اللہ معاف کر دیتے تلوار نیام اس پا جب رب معاف کر دیتے تو عمر کون ہے اندھی گردن لاؤن اللہ تلوار نیام اس پاتی نے فرمایا حاتب تو بدر شریک تھی آمیں جڑے شریک تھین رب انہاں تے راضی ہا رب نے انہیں کو معاف کر دیتا چلتے کو بھی اللہ نے معاف کر دیتے تو جان کے نوی کیتا تے کو بالیں دی محبت نے کام کرائے کوئی مسئلہ نہیں صحابی ہوئے جیند آیا جیڑا نبی کو دیکھے ایمان دی حالت ہے صحابی ہو جیندے تے جہنم حرام صحابی ہو جیندے تے جنت واجب صحابی ہو جیندے تے اللہ راضی ہویا ہوئے صحابی ہو جے کو اللہ نے کیا کر دیتا ہوئے بولو یار نراز تو نہیں ہوتے معاف کر دیتا ایرے خودرا وقت تیزی نال بھجدا پہ میں ان جڑی گال صحابی اوکوں آدن جیندے دل دا امتحان اللہ آپ گھدا ہوئے بولو بھائی میں تورا امتحان گھنا تے آکھا گارڈن ٹاؤن دے جماعت نہ جڑی اوکے بھائی جے ولائی توڑے تے کوئی شک کرے تے سمجھو کہیں دے تے شک کرنے پن اوکے کرنا لیتے کیا خیال ہے میں دیتے شک کو سی نا جیڑا استاد آکھیں دا پیپر صحیح ہے بال دا تے ہیڈ ماسٹر آکے نہیں صحیح یا ہیڈ ماسٹر آکے صحیح ہے استاد آکے نہیں صحیح تے جیڑا آدھا پہ صحیح ہے اندھے اندھے شک کے سمجھو اندھے اندھے شک کے اللہ قرآن چاہ دے سورة الحجرات اللہ دے انہیں دے دلنے دا امتحان مائنگی دے قرآن ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحان اللہ میں اللہ امتحانا اس نے امتحان لیا کس نے اللہ نے خود اللہ جبریل ہی شامل کہنی فرشتے ہی شامل کہنی ہونتے حیاء کرو جیڑی جماعت دا امتحان اللہ کی دے اللہ کو لو پوچھو بھی تائیں جو امتحان کی دے تیرا کیا فیصلہ ہے والی جیڑی کی حال کرنی ہوئے کرائے اور پوچھوں اللہ کے اللہ والی کیا بنیا اللہ دے امتحان دے بعد میں پتہ کیا کیتے کاتب فی قلوبہم الایمان میں اللہ کریم نے انہاں دا امتحان کی دے میرے نظریں چھے سارے پاس ہوئے میں اللہ نے انہاں دے دلنا دے وچ آپ اپنے ہتھاں نال میں لکھے انہاں دے دل وچ میں لکھے اللہ جبریل کے لکھائی اللہ دے نہیں کہیں لکھے اللہ دے کاتبہ واحد مذکر غیب دا سیغا ضمیر دا مرجع لفظ اللہ دی طرف نہ پہ اللہ فرمین دے میں اللہ نے امتحان کی دیتے ایمان بھی میں آپ لکھ چھوڑے میں نہ دے دلیں ایمان جا لکھ چھوڑے نہیں ساری کائنات کٹھی تھی ونجے صحابہ دے دلیں دا ایمان نہیں مٹا سکتے بارف تے تھوڑی لکھیا
ریت تے تھوڑی لکھیا پہ، کچی پنسل نال تھوڑی لکھیا پہ، ممتحن تھوڑی لکھے، کہیں لکھے ہون اللہ دی گواہی سنو گال مکھوں چلو وقت کہیں ویلے حال کرے سے اللہ دی گواہی اللہ دے جڑے ویلے میں ایمان نبی دے یاریں دے دل چ لکھے میں اللہ کیا تھا یہ سارے کان کیٹے کیتی بیٹھن دس کیا تھا مالک کائنات نے سورۃ الحجرات وچ نقشہ بیان فرمائے اللہ فرمیندے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہم الراشدون ترجمے دا مک پتہ ہے تے کو ہون پتہ لگ سی اللہ دے سر لے میں امتحان کی دے ایمان میں لکھے ارے دیکھو وال اللہ دے میری نظر صحابہ دے دل تے آئی ہن سورت دی آیت دا ترجمہ کرے سن میرا اپنا ایمان ہے یا اللہ وال کیا تھیا اللہ دے قرآن راحل دے اتے رکھو قرآن دی وجہ تو راحل سونا لگ دے قرآن الماری چ رکھ قرآن دی وجہ تو الماری سونی لگ دی ہے میں چنگے کپڑے پاواں کپڑے چنگے دی وجہ تو میں سونا لگ سا گل دستے چ پھول سجاویں پھلنے دی وجہ تو گملا سونا لگ دے اللہ دے اتھا ترتیب تبدیل آئی یا اللہ کیویں اللہ دے نبی دے یاراں دے دلاں تے جڑے ویلے میں اللہ نے ایمان لکھے صحابہ دے دلاں تے ایمان لکھن دے بعد تے دلاں دے وچ ونجن دے بعد ایمان سونا تھیون لگ گئے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق ٹھیک الماری سونی لگ دیو سی سیف سونی لگ دیو سی تیرے باہنال صوفہ سونا لگ دیو سی تیرے باہنال بیڈ سونا لگ دیو سی چنگے کپڑے پاون نال تو سونا لگ دا ہو سے چنگی جتی پاون نال تیرے پیر سونے لگ دے ہو سے لیکن اللہ فرمے دے اتھا قانون تبدیل آئی ترتیب تبدیل آئی جڑے ویلے میں اللہ نے ایمان لکھے میں ایمان چ نکھار پیدا تھی وان لگ گئے صحابہ دے دلیں چ ایمان ونجن نال دلاں دی پاکیزگی دی وجہ تو ایمان سونا لگن لگ گئے اتنا ایمان کو چس ملی ہے اتنا پاکیزہ دل سبحان اللہ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق اللہ دے کفر والفسوق والعصیان بھائی گال سنو اوے پاکستانیو میں اللہ گواہی دینا صحابہ دے دل چنا کفر میں اللہ گواہی دینا صحابہ دے دل چنا گناہ ہے میں گواہی دینا صحابہ دے دل چنا نافرمانی ہے میں گواہی دینا اولئک ہم الراشدون اے ہدایت یافتہ ہیں انہیں کو دیکھ کے زندگی گزرا ہے تو آپ کو بھی ہدایت دے کون گواہی دینا پہ لیکن افسوس ہے کہ ساکو محرم میں زبانہ اپنے تے کنٹرول کرنا چاہیے تور پندے ہو شربت پیمائی تور پندے ہو سبیل دو تور پندے ہو چاند ٹکیں دی خاطر تھوڑا جیاں صحابہ دی محبت دا جذبہ ہوئے دل لے غیرت ہوئے جے او حالانکہ واقعہ کربلا تے نبی پاک دی وفات دے ہجرت دے 60 سال بعد ہے نہ صدیق اکبر ہن نہ حضرت عمر ہن نہ حضرت عثمان خام خواہ پاک بعد لوگاں کو برا بھلا کھلن نہ کیتا کرو اے پہلا ظلم ہے جڑا آج دی میں تقریر اچ دشے بے کئی ظلم ہے جڑے میں دساں چاہ تے شاید ہی تھا 2.5 تھی سن یا 3 تھی سن کہ اساں لوگ محرم وچ کتنا ظلم کرنے دوجا ظلم کیا ہے نظر اللہ نیاز حسین حالانکہ سب شاید اتنا اللہ ہے نظر اللہ نیازی غیر دے نا دی نظر غیر دے نا دی منوتی
اے ظلم ہے، اے حرام ہے۔ نبی سی فرمائے جیڑا بندہ اپنی کوئی چیز غیر دے نا دی نسبت دو لاگو کرے سی این دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، نظر بھی اللہ دے نا دی، نیاز بھی اللہ دے نا دی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ خود اپنی پوری زندگی اللہ دے نا تک کرتی ہے ٹوٹل، اور کربلا دے میدان وچ انہوں نے سجدے کیتے ہیں، نمازاں پڑھیاں۔ کربلا دے میدان وچ اہل بیت دیاں پاک باز بیبیاں نے پردہ کیتا۔ کربلا دے میدان وچ قرآن دے تلاوت دی آواز آئی ہے۔ کربلا دے میدان وچ انہاں لوگوں نے صبر دا استقامت دا دامن پکڑے، سارے واسطے انہوں نے سبق سکھائے، نہ کہ بے صبرہ، نہ کہ کوئی ماتم، نہ کہ کوئی سینہ کو بھی، نہ کہ کوئی ریت مٹھے بھر بھر کے والیں پامنا، نہیں۔ سیدہ زینب دا بھی صبر رہا، حسین ابن علی دا بھی صبر، انہوں دی شہادت پر حق ہے۔ لیکن دا محرم تے محرم دی جڑی عظمت ہے وہ واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں۔ بھائی جان میں جملہ بول گیا، واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں، بلکہ نبی سی فرمائے ادا محرم دا او ڈین ہے جیڑے ڈین اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے نجات دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے او ڈین ہے جیڑے ڈین حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی، ٹھیک ہے؟ این ڈین دی پہلے کی عظمت ہے، نبی سی خود این ڈین دا روزہ رکھ دیا، اور واقعہ کربلا نبی دی وفات دے کئی عرصہ بعد آئے، آپ این ڈین دا روزہ رکھ دیا۔ صاحب کو روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام فرمائے ایک سال دے اللہ گناہ معاف کرے سی جیڑا بندہ ڈاہ محرم دا روزہ رکھ سی، اور نال آپ نے فرمائے نو دا بھی رکھیا کرو، ڈاہ دا یہودی بھی رکھ دا، تُسا نو دا بھی رکھیا کرو۔ انہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سادے ہن اسائیں واسطے روزہ رکھ، آپ نے فرمایا توارے کے زیادہ میں لے ہن میں ہی روزہ رکھ سکتا، نو دا بھی رکھ سا تو علی مخالفت کرے سا۔ بھائیو حقائق تے بہت زیادہ ہیں، تو سا میرے تو زیادہ پڑھے لکھے ہو، لیکن این محرم امن تاں تھی سکتے جنا صحابہ دی عزت محفوظ ہو، جنا صحابہ دی عظمت محفوظ ہوئے۔ اساں کم از کم اہل و سنہ والجماع، اہل الحدیث جڑے غیرت مند سنی ہیں، سالے اے اندر ایمانی جرت ہے، حساس ہیں اساں کہ اساں صحابہ دی گستاخی اساں نہیں سن سکتے۔ نبی صحیح دے سامنے ایک جنازہ آئے، اللہ دے رسول جنازہ پڑھ دے ہو، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ دا، فلانا بندہ ہے نا، جی ہاں میں کو پتہ لگا اے جناب عثمان کو برا آدھا، جیڑا بندہ عثمان کو برا آکے میں محمد انہا جنازہ ہی نہیں پڑھتا۔ سادے اندر یار کم از کم تُسا صحابہ دے تذکرے کرو، محرم صحابہ دی سیرت بیان کرو، صحابہ دا کردار بیان کرو، صحابہ کرام دی عظمت بیان کرو۔ اے وہ صحابی ہے جڑا نبی پاک کو ایمان دی حالت سے دیکھے، جہندے تے جہنم حرام، جہندے تے جنت واجب، جہندے تے اللہ راضی، جہندے اللہ گناہ معاف کر دے، جہندے انتخاب اللہ کرے، جہندے امتحان اللہ گنے، جہندے دلوں تے ایمان اللہ لکھے، اور جہندے دلوں تے ایمان ونجن نال ایمان دے حسن چ اضافہ تھی وے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سارے راہبر ہیں، صحابہ ساری جان ہیں، صحابہ کرام کو ہاں جتنا صحابہ ساری جان ہیں اتنا اہل بیت بھی میری جان ہے۔ جناب حسین میرے اکھیں دا تارا ہے، جیڑا بندہ اہل بیت کی گستاخی کرے او کو بھی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں۔ صحابہ دی جی میں عظمت مسلم ہے، انہیں اہل بیت دی بھی عظمت مسلم ہے۔ میرے نبی فرمائے حسن حسین جنت شہزادیاں دے سردار ہیں، اور انہاں دا آپس سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپس سے ایک دوسرے کو بڑی محبت دے لیا۔ واقعہ کربلا یقیناً دنیا تے بڑا دکھی واقعہ ہے، لیکن انہاں دی سیرت سارے واسطے صبر دا پیغام دیندی ہے، انہاں دی سیرت سارے واسطے صحابہ دی محبت دا پیغام دیندی ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سب کو ظلم کے بچاوے، اللہ سب کو زیادتی کے بچاوے۔ ایک آیت دا ٹکڑا پڑھے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگو انہیں حرمت علی مہینے ایک دوسرے تے ظلم نہ کیتا کرو۔ ایمان نال دساؤ پیارے بھائیو، جب ایک دوسرے تے ظلم حرام ہے تے پاک باز لوگیں تے تبرہ کرنا ایک ہی میں جائز ہے۔ اللہ ساکوں صحابہ دی محبت نصیب فرماوے، اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے، حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ آل رسول دا احترام نصیب فرماوے، جی میں او آپس سے کھنڈ کھیرن اللہ ساکوں میں کیوں انہاں دی محبت انہاں دا دفاع اے ایمان ہے، اے مجبوری ہے بھائی۔ اگر کوئی دفاع نہ کرے، کوئی اہل بیت نال صحابہ نال محبت نہ کرے، اپنے ایمان کے حد دھو باسی، ساری مجبوری ہے اسا ایمان بچاونے، صحابہ دی عظمت بھی سمجھنی ہے، اہل بیت دی عظمت بھی سمجھنی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔